آج کے زمانے کے طور پر، چنانچہ سے روزہ اور چلہ اور 3 چلے اور 9 مہینے 7 مہینے سال، یہ ایک ترتیب اللہ نے ان پر کھول دی جس میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ چنانچہ آج عمومی دعوت کا کام اس طرح سے ہو رہا ہے امت کے اندر، لیکن دعوت کو اس میں محصور نہیں کر دینا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ کے شیخ بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں؟ میں نے کہا بھئی وہ تو ہر وقت ہی سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا تو گھر کا قیام تھوڑا اور باہر کا سفر زیادہ۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے راستے میں کبھی نکلے ہیں؟ میں نے پوچھا اللہ کے راستے سے کیا مراد لے رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو جماعت کی ترتیب ہے تو یہ غلطی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو طالب علم گھر سے علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو اس کو پھر جماعت کی ترتیب کے اندر محصور کر دینا یہ پھر غلطی ہے۔ یہ اکابر کی غلطی نہیں، یہ اس بندے کی غلطی ہے۔ تو یہ نئے ٹوٹرو ہوتے ہیں نا، رنگ روٹ، پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس ترتیب سے کام کرو گے تو یہ اللہ کا راستہ۔ میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ جو ترتیب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے کھولی یہ اللہ کا راستہ ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تک کے درمیان کے حصے میں لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلا کرتے تھے؟ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے کام کھلنے سے پہلے تک درمیان کی امت بھی تو دعوت کا کام کرتی رہی نا۔ تو پھر اگر اللہ کا راستہ اسی پر ہم لگا دیں گے تو پھر درمیان کے لوگ کدھر گئے؟ تو اب وہ جا کے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی۔ تو پھر میں نے کہا بھئی دعوت کے انداز ہوتے ہیں، صبح کو جو عالم فجر میں مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے، جو شام کو درس حدیث دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے، جو امت کے واعظ جمعہ پڑھا رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں یہ بھی دعوت کا کام ہے، جو مشائخ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ بھی دعوت کا